بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لغت العربیہ کا چھٹا لیکچر ہے جس میں ہم الدرس الثالث کتاب اللہ احیانہ کی تدریبات کو سمجھیں گے اور انہیں حل کریں گے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، کتاب اللہ احیانہ، اللہ کی کتاب جس نے ہمیں زندہ کیا۔ سوالات و جوابات۔ مَلَّذِی احیانہ، کہ کس چیز نے ہمیں زندہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کتاب اللہ احیانہ، کہ اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا یا زندگی بخشی۔ بِأَيِّ شَيْءٍ أَوْصَى الْقُرْآنَ، کہ کس چیز کی وصیت ہمیں کرتا ہے قرآن پاک؟ أَوْصَى الْقُرْآنَ بِالتَّوْحِيدِ، کہ اللہ پاک قرآن پاک ہمیں توحید کی وصیت کرتا ہے۔ ہمارا تیسرا کوشچن ہے ماذا فی آیات القرآنی، کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں کی آیات میں کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے ماذا فی آیات القرآنی، کہ قرآن پاک کی آیات میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فی آیات القرآن عبرن، فی آیات القرآن عبرن، کہ قرآن پاک کی آیات میں نشانیاں ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتوں میں عبرتیں ہیں۔ ہمارا چوتھا سوال ہے بِأَيِّ شَيْءٍ یَأْمُرُ الْقُرْآنُ، کہ ہمیں قرآن پاک کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یَأْمُرُ الْقُرْآنُ بِالطَّاعَةِ، کہ قرآن پاک ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کس کی اطاعت؟ قرآن اور سنت کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہماری اگلی جو مشق ہے وہ ہے ترتیب دیں۔ اس میں آپ کو غیر مرتب جملے دیے گئے ہیں، اس کو آپ نے ترتیب دینی ہے۔ پہلا ہمارا جملہ ہے نور دنیانا فی غلام یضیء قرآننا، تو یہ جو ہے ایک غیر مرتب جملہ ہے، تو اس کا جملہ بنے گا ففی قرآننا نور یضیء غلام دنیانا، کہ ہمارے قرآن پاک میں نور ہے جو دنیا کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارا دوسرا جملہ ہے اللہ وحدنا کتاب، یہ بھی ایک غیر مرتب جملہ ہے، تو اس کی ترتیب بنے گی کتاب اللہ وحدنا، کہ اللہ کی کتاب نے ہمیں موحد کیا، ایک کیا۔ ہمارا تیسرا جملہ ہے احیانا اللہ کتاب، یہ بھی ایک غیر مرتب جملہ ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے اس میں، تو اس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا، تو اس کا جو بامعنی جملہ بنے گا وہ یہ ہے کتاب اللہ احیانا، کہ اللہ کی کتاب نے ہمیں زندہ کیا، زندگی بخشی۔ اسی طرح ہمارا چوتھا جملہ ہے من یحذرنا الشر الی ویدعونا الی الخیر، یہ بھی ایک غیر مرتب جملہ ہے جس کی کوئی معنی نہیں، اس کو ہم اس طرح ترتیب دیں گے یحذرنا من الشر ویدعونا الی الخیر، کہ بچاتا ہے ہمیں شر سے اور دعوت دیتا ہے ہمیں بھلائی کی طرف، یا بلاتا ہے ہمیں بھلائی کی طرف۔ اس سے ہمیں ایک معنی خیز جملہ حاصل ہوا۔ اگلا ہے ہمارا جملے بنائیے، تو ہمارا پہلا لفظ ہے کتابن، اس کا جملہ بنے گا کتاب اللہ وحدنا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا توحیدن، اس کا جملہ بنے گا اوصانا القرآن بالتوحید۔ تیسرا جملہ ہے نورن، اس کا جملہ بنے گا فی قرآننا نورن۔ غلام اندھیرا، اس کا جملہ بنے گا یضیء القرآن غلام دنیانا، کہ قرآن پاک دنیا کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ احکام،
احکام اس کا جملہ بنے گا فی آیات القرآنی احکام بہا ننجو، کہ قرآن پاک کی آیات میں ایسے احکام ہیں جن کے ذریعے ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا اسلام، اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں الاسلام دین الحق، کہ اسلام جو ہے وہ دین حق ہے۔ اگلا جملہ ہے، دو لفظ ہیں الخیر اور الشر، ان کا ایک ہی جملہ بنے گا القرآن یحذرنا، القرآن یحذرنا من الشر ویدعونا الی الخیر، کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے یا ڈراتا ہے برائیوں سے، ویدعونا الی الخیر، اور ہمیں بلاتا ہے بھلائی کی طرف۔ اگلا ہے آپ کا نور، مفرد کی جمع، اس میں آپ نے مفرد کی جمع بنانی ہے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے انوار، اس کی جمع بنے گی نور۔ اگلا لفظ ہے کتب، اس کی جمع بنے گی کتاب، بہت ساری کتابیں۔ ظلمات، اندھیرے، اور اس کی واحد بنے گی ظلمت۔ اگلا ہمارا جو جمع ہے وہ ہے آیات، اس کی جو واحد بنے گی وہ آیت بنے گی۔ اس کے بعد شرور، اس کا بنے گا واحد شر۔ خیرات، اس کی واحد بنے گی خیر۔ اگلا جو ہے وہ ہے جملوں کو عربی کریں، جو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی کرنی ہے۔ تو پہلا ہمارا جو جملہ ہے وہ ہے اللہ کی کتاب میں روشنی ہے، اور اس کا جملہ بنے گا فی کتاب اللہ نور، کہ اللہ کی کتاب میں نور ہے۔ دوسرا ہمارا جملہ ہے ہمارے قرآن میں نور ہے، کہ ہمارے قرآن میں نور ہے، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے فی قرآننا نور، کہ ہمارے قرآن میں نور ہے۔ تیسرا ہے قرآن کی آیات میں عبرتیں ہیں، فی آیات القرآن عبر، کہ ہماری قرآن کی آیتوں میں عبرتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا چوتھا جو اردو دی گئی ہے وہ ہے قرآن ہمیں بھلائی کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی عربی ہم اس طرح کریں گے القرآن یدعونا الی الخیر۔ یہاں تک ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا، امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔